الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ویحفظن فروجهن ولا یبدین زینتهن الا ما ظہر منها وقل اور کہہ دیجئے للمؤمنات مومن عورتوں سے یغضضن من ابصارهن کہ وہ اپنی کچھ نگاہیں نیچی رکھیں ویحفظن فروجهن اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں ولا یبدین زینتهن اور اپنی زینت ظاہر نہ کریں الا ما ظہر منها مگر جو اس میں سے ظاہر ہو جائے۔ کل ہم نے آیت پڑھی تھی، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان سے خطاب کیا تھا، ان کو حکم دیا تھا کہ اپنی کچھ نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، ذالک ازکی لہم، اور اللہ تعالیٰ نے وہاں پر تاکید کی تھی کہ مرد نے اپنی نگاہوں کو پست رکھنا ہے، جھکا کے رکھنا ہے، کیوں کہ یہ اس کے لیے زیادہ پاکیزگی کا باعث ہے۔ لیکن جب عورتوں کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا، ان کو اللہ رب العالمین نے اتنی سختی کے ساتھ حکم نہیں دیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پردے کا حکم عورت کو دیا ہے، مرد کو نہیں دیا، تو ہمیں ہی اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا کہ تم نے عورتوں کو نہیں دیکھنا۔ عورت کو کہیں پر بھی منع نہیں ہے کہ وہ مرد کو نہیں دیکھ سکتی۔ ہاں، اگر شہوت کی نیت سے ہوگی تو پھر جس طرح مردوں پر حرام ہے، اسی طرح عورتوں کے اوپر بھی حرام ہے کہ وہ مردوں کو دیکھیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معروف روایت ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام چادر کے ساتھ آڑ کر دیا کرتے تھے، پردہ کر دیا کرتے تھے، اور مسجد نبوی کے اندر جو حبشی تھے وہ نیزہ بازی کیا کرتے تھے۔ اور سیدہ عائشہ کہتی ہیں میں نوعمر تھی اور میں کھیلوں کی شوقین بھی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے کیا ہے، آپ آڑ لگا دیتے اور پھر آپ میرے انتظار پہ کھڑے رہتے اور میں آپ کے کندھے پر اپنی ٹھوڑی رکھ کر جو ہے اسی طرح وہ کھیل دیکھتی رہتی تھی۔ اور پھر خود بیان فرماتی ہیں کہ آپ اندازہ کر سکتے ہو کہ ایک نوجوان ہو اور وہ شوقین بھی ہو تو وہ کتنی زیادہ دیر تک دیکھ سکتی ہے۔ یعنی اس کے اندر ایک تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صبر اور برداشت کو بھی بیان کیا جا رہا ہے کہ آپ نے خیال بھی کیا اس چیز کا کہ میری عمر کا لحاظ رکھتے ہوئے آپ نے مجھے منع نہیں کیا، اور پھر اتنی دیر تک میں کھڑی رہوں، جب تک میں چاہتی تھی کھیل دیکھتی رہتی تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہٹاتے نہیں تھے مجھے، یا یوں کہتے کہ چلو تم دیکھتی رہو میں چلا جاتا ہوں، نہیں، آپ موجود رہتے اور میں اسی طرح دیکھتی رہتی۔ جب میں خود ہٹ جاتی پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہٹتے تھے۔ تو اگر مردوں کی طرف دیکھنا حرام ہوتا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منع فرما دیتے، کہتے کہ نہیں، تم کیوں دیکھ رہی ہو، کھیل تمہارے لیے دیکھنا جائز نہیں، کس لیے کہ وہ مرد جو ہیں یہ نیزہ بازی کر رہے ہیں، آپ نے دیکھنا ہے تو اگر عورتوں کو دیکھو، لیکن نہیں۔ تو اس حدیث سے علماء نے یہ استدلال کیا ہے کہ عورتوں کے اوپر اتنی سختی نہیں ہے جتنی کہ مردوں کے اوپر سختی ہے کہ وہ عورتوں کی جانب دیکھیں، لیکن عورتوں پر نہیں ہے کہ اگر وہ مردوں کی طرف دیکھ لیتی ہیں۔ اور اسی طرح فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کے خاوند نے ان کو تیسری طلاق دے دی تو تیسری طلاق کے بعد عدت کا مسئلہ آیا کہ عدت کہاں پر گزاریں، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ ایک خاتون تھی، ان کا نام تھا ام شریک، کہ آپ ان کے پاس جا کر عدت گزار لیں۔ پھر آپ نے منع فرما دیا کہ نہیں، ادھر نہ جائیں، کیونکہ وہ بڑی سخاوت والی خاتون ہیں اور مالدار ہیں، وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی دعوت کرتی رہتی ہیں، تو یعنی صحابہ کی وہاں پر کثرت ہے آنا جانا، وہ کھانے پر بلاتی رہتی ہیں، تو تمہیں وہاں پر کیا ہے، پردے کے مسائل بن سکتے ہیں، لہٰذا تم جو ہے عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نابینا صحابی تھے اور یہ مؤذن بھی تھے، اذان بھی دیا کرتے تھے، اور یہ اذان جو ہے فجر کی اذان دیا کرتے تھے،
صرف رمضان المبارک میں 2 اذانیں نہیں ہوتی تھیں، ہمارے ہاں کچھ غلط فہمی یہ ہوتی ہے کہ رمضان المبارک میں 2 اذانیں ہوتی ہیں، نہیں، پورے سال رسول اللہ مکرم علیہ الصلاۃ والسلام کو یہی معمول تھا کہ 2 اذانیں ہوا کرتی تھی آپ کے دور کے اندر۔ ایک اذان دیا کرتے تھے، اب سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو وہ اذان جب دیتے تھے تو صحابہ کرام کہتے تھے ہم جو ہیں سحری کی طرف جلدی کر لیا کرتے تھے کہ اب وقت کیا ہے، کم رہ گیا ہے کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ نے اذان دے دیے۔ اور پھر جب سحری کے اختتام کا وقت ہوتا تھا پھر اس وقت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا جاتا تھا، وہ جا کر پھر اذان دیا کرتے تھے۔ تو یہ عبداللہ بن ام مکتوم نابینا صحابی تھے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو مدینہ کا ایک دفعہ گورنر بھی بنا کر، یعنی کہ آپ اپنے پیچھے جب جنگ پہ چلے گئے آپ ان کو حاکم خلیفہ بنا کر بھی گئے تھے۔ یہاں پر ان لوگوں کا بھی رد ہو جاتا ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ جی نابینا جو ہے وہ نہ امامت کرا سکتا ہے نہ حکومت کر سکتا ہے، کچھ بھی نہیں، وہ امامت بھی کرا سکتا ہے، کیونکہ نائب آپ نے جو بنا کر گئے تھے اس کے پیچھے صرف یہ نہیں تھا کہ آپ نے نظام چلانا، انہوں نے کیا نظام چلانا تھا حکومت کا، مقصود کیا تھا کہ آپ نے پیچھے مسلح سنبھالنا ہے، آپ نے میرے جانے کے بعد جو ہے نمازیں پڑھانی ہے۔ تو نابینا صحابی ہیں۔ اب پھر یہی جو مسائل ہمارے ذہنوں میں بھی آ جاتے ہیں، جی وہ پاکی کا خیال نہیں کرتے، فلاں نہیں ہوتا، یہ نہیں ہوتا، ان کو تو نظر نہیں آتا گندگی لگ گئی، فلاں لگ گئی، نجاست، اس کے پیچھے ہم نماز پڑھ لیں۔ ایسی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو مقرر کر دیا ہے، اذان بھی دلوائی، نماز بھی پڑھوا لی ہے، مقرر بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کر کے چلے گئے، تو یہ کوئی عیب نہیں ہے کہ اس کے اندر آپ کہیں کہ جی اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ تو عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر آپ نے پھر کہا کہ جاؤ ان کے گھر پر جو ہے عدت گزار لو، کیونکہ وہاں پر تمہیں پردے کا مسئلہ نہیں رہے گا۔ اگر سر سے دوپٹہ وغیرہ اتر گیا، کبھی کوئی ایسا مسئلہ آ گیا ہے تو عبداللہ بن ام مکتوم نابینا صحابی ہیں، ان کی تم پر نظر پڑنے والی نہیں ہے۔ اب اس ضمن میں ایک اور روایت جو کہ بڑی معروف ہے، وہ معروف روایت کیا ہے؟ سنن ابو داود کے اندر ہے کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس موجود تھی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آپ کی بیوی میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھیں۔ اتنے میں عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، تو کہتی ہیں ہم اسی طرح رہیں جس طرح بیٹھی ہوئی تھی پہلے ہی، ہم نے کوئی پردے کا خاص اہتمام نہیں کیا، کیونکہ نابینا صحابی تھے اس لیے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ تم ان سے پردہ کیوں نہیں کر رہی ہو، پردہ کرو۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ تو نابینا ہے، ان کو کیا پتہ، نہ وہ محسوس کر سکتے نہ دیکھ سکتے ہیں، ان کو تو نہیں پتہ کہ ہم کس حالت میں موجود ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ کیا تم دونوں اندھی ہو، یعنی تم بھی نابینا ہو، تم دونوں الستما تبصرانی ہی، کیا تم دونوں اس کو نہیں دیکھ رہی ہو؟ یہ روایت کچھ لوگ پیش کر کے یہ مسئلہ یہاں سے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ عورت مردوں کو نہیں دیکھ سکتی، لیکن یہ روایت سند کے اعتبار سے ثابت نہیں ہے، یہ روایت ضعیف ہے۔ اس کے اندر ایک راوی ہے، وہ ضعیف راوی ہے، اور امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اس راوی کو مقبول کہا ہے، اور جس کے متعلق امام ابن حجر مقبول کہہ دیتے ہیں اور اس کی کوئی مطابعت، یعنی دوسری حدیث کے اندر کوئی ایسی مطابعت نہیں ملتی، تو وہ روایت ضعیف ہوتی ہے، اور امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس حدیث کو ضعیف قرار دیا۔ تو لہٰذا اس حدیث سے یہ مسئلہ نکالنا کہ عورت جو ہے وہ پردہ کرے گی مردوں سے نہیں ہے، کیونکہ اگر صحیح ہوتی تو پھر اس سے یہ مسئلہ نکلتا کہ عورت بھی ہر حال کے اندر وہ مرد کی طرف نہیں دیکھ سکتی، تو لیکن یہ روایت درست نہیں ہے۔ اور آگے پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، اور وہ اپنی زینت کو ظاہر نہیں کریں گی مگر جو خود ظاہر ہو جائے۔ زینت اس سے مراد کیا ہوتا ہے؟ خوبصورتی، جمال۔ اور زینت کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہوتی ہے زینت ظاہرہ اور ایک زینت باطنہ، یعنی اس کو دوسری طرح اس طرح سمجھ لیں کہ ایک فطری حسن و جمال ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیا ہے، اور دوسرا وہ جو خود زینت بناتا ہے، یعنی بناؤ سنگار کرتا ہے، وہ کچھ چیزیں پہن کر اپنے آپ کو خوبصورت بناتا ہے۔ اور اسی زینت کے اندر یہ لباس بھی آتا ہے، جیسا کہ سورہ اعراف کے اندر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے بنو آدم اپنی زینت کو اختیار کرو ہر سجدے کے وقت، یعنی ہر نماز کے وقت اپنی زینت کو اختیار کرو۔ اور وہاں پر تمام مفسرین کا اتفاق ہے کہ وہاں پر مراد کیا ہے؟ لباس ہے، کہ یعنی بہترین لباس کا اہتمام کرو جب تم نماز کے لیے آؤ۔ تو
یہاں پر زینت کے اندر کیا ہے؟ بناؤ سنگار بھی آ گیا اور کپڑے بھی آ گئے۔ تو اللہ رب العالمین نے کیا کہا ہے؟ الا ما ظہر منہا۔ اس کے اندر دو صحابہ ہیں جن کی تفسیر ہے، یہ اس لیے میں مسئلہ بیان کر رہا ہوں کیونکہ اس میں غلطی بہت زیادہ لگ جاتی ہے۔ ایک ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی تفسیر یہ ہے کہ الا ما ظہر منہا سے مراد صرف لباس ہے، کہ یعنی جو عورت چھپانا چاہے تو چھپا نہیں سکتی۔ ظاہر ہے جب اس نے برقع پہننا ہے تو برقع نہیں چھپا پائے گی، اس نے چادر پہننی ہے تو چادر چھپا نہیں سکے گی۔ تو الا ما ظہر منہا سے مراد عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک یہ جو اس نے کانوں کے اندر بالیاں پہنی ہوئی ہیں یا جو ہار پہنا ہوا ہے یا جو مہندی وغیرہ لگائی ہوئی ہے یا جو سرما لگایا، یہ مراد نہیں ہے۔ ان کے نزدیک مراد لباس ہے جو اس نے عورت نے اوپر پہن رکھا ہے کہ اس کو وہ چھپا نہیں سکتی۔ اور پھر اس کو اجنبی مراد وہ لیتے ہیں کہ یعنی ولا یبدین زینتہن الا ما ظہر منہا، کہ وہ اپنی زینت کو اجنبیوں کے سامنے اگر وہ ظاہر کر سکتی ہے تو صرف اور صرف کتنی کہ صرف وہ اپنے لباس کو ظاہر کر سکتی ہے، اس کے علاوہ کچھ اور ظاہر نہیں کر سکتی۔ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کا جو موقف ہے اس کے حوالے سے وہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں اس سے مراد کیا ہے؟ وزینت الظاہرہ، اس سے مراد ظاہری زینت ہے۔ اور یہ کس کے لیے؟ خاوند کے لیے، یا پھر جو محارم آگے آیات کے اندر آئیں گے، یعنی جن سے حرام ہے اس کا نکاح کرنا، ان کے سامنے وہ اپنی زینت ظاہر کر سکتی ہے۔ اس میں کیا ہے؟ الوجہ، چہرہ آ جاتا ہے، اور آنکھوں میں سرما لگانا، اور وہ خضاب الکفی، اور اسی طرح اگر اس نے مہندی لگائی ہوئی ہے، انگوٹھی پہنی ہوئی ہے، تو یہ کہتے ہیں وہ گھر کے اندر ظاہر کر سکتی ہے، باقی نہیں۔ اور کچھ لوگوں نے یہاں سے غلطی کھا لی، انہوں نے کہا کہ نہیں، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مطلب یہ ہے کہ عورت کے چہرے کا پردہ نہیں ہے، عورت کے ہاتھوں کا پردہ نہیں ہے، وہ اسی طرح جو ہے اپنی زیب و زینت کا اظہار اجنبیوں کے سامنے کر سکتی ہے۔ نہیں، عبداللہ بن مسعود کا مطلب وہ کیا ہے؟ صرف اجنبیوں کے لیے ہے کہ وہ اپنا لباس ظاہر کرے گی۔ اور سیدنا عبداللہ بن عباس کی تفسیر جو ہے اس کا تعلق گھر کے اندر ہے، کہ وہ گھر کے اندر جو ہے صرف چہرہ، ہاتھ یا سرمے وغیرہ، یعنی وہ چیز جو چھپانے سے بھی نہیں چھپے گی۔ اب وہ سرما لگایا، چھپانا چاہے نہیں چھپ سکتا، مہندی لگی ہوئی چھپانا چاہے نہیں چھپ سکے گی گھر میں۔ اب وہ تو تیار ہوئی تھی کس کے لیے؟ خاوند کے لیے اس نے کیا ہے، لیکن بھائیوں سے، والدین سے اگر وہ چھپنا چاہ رہی ہے نہیں چھپا پائے گی۔ یعنی یہ ایسی چیز ہے، وہ کہتے ہیں گھر کے اندر اگر ان چیزوں کا اظہار ہو جاتا ہے تو اس کے اوپر کوئی معیوب نہیں ہے۔ تو عبداللہ بن مسعود کا تعلق عام عورتوں یعنی عام مردوں کے ساتھ اجنبی، اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی تفسیر کا جو تعلق ہے وہ گھر کے اندر ہے۔ اور جو باطن ہے، باطن جو زینت ہے اس کے اندر کیا آ جاتی ہے؟ پیٹ آتا ہے، ران آتی ہے، سینہ آتا ہے، یا جو مخفی حصے ہیں، یہ صرف خاوند کے لیے اجازت ہے۔ یہ نہ وہ اپنے بھائی کے لیے ظاہر کر سکتی ہے، نہ ہی اپنے باپ کے لیے، کسی اور کے لیے ظاہر نہیں کر سکتی۔ تو اس لیے زینت ظاہرہ اور باطنہ، یعنی جو ظاہری زینت ہے وہ کر سکتی ہے، اور جو باطنی زینت ہے یعنی چھپانے والی جو چیزیں اللہ رب العالمین نے رکھی ہیں وہ گھر کے اندر بھی وہ ظاہر عورت نہیں کر سکتی۔ ہاں صرف اپنے خاوند کے لیے وہ کر سکتی ہے، اس کے علاوہ کسی اور صورت میں نہیں۔ تو کل انشاءاللہ مزید آیت ہم پڑھیں گے، اور پھر اور مسئلہ جو ہے اس کے اندر کلیئر آپ کے سامنے کرنے کی کوشش کروں گا کہ پردہ جو ہے اصل وہ کس چیز کا ہے، کیوں اسلام نے رکھا ہے۔ کیونکہ جب یہ چیز ہمیں حکمت سمجھ آ جائے گی تو اس مسئلے کے اندر بھی ہمیں سمجھ آ جائے گی کہ پردہ اصل ہوتا کیا چیز ہے۔ ہم اس چیز کے اندر بہت زیادہ اختلاف کے اندر پائے جاتے ہیں، اور مین جو چیز پردے کی ہوتی ہے اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، اور جہاں پردہ نہیں ہوتا ادھر پردہ کر رہے ہوتے ہیں۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔